بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ دوستوں، ملک میں اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور اس مہنگائی میں اگر کوئی شخص بے روزگار ہو جائے تو پھر زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ بے روزگاری کی وجہ سے معاشرے میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ ایک حرام کام ہے۔ دوستوں، ان سب کی وجوہات صرف دین اسلام سے دوری ہے۔ اگر ہم دین کا مطالعہ کریں تو ہمیں دین اسلام میں بہت ساری ایسے مثالیں مل جائیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کاروبار کا مشورہ دیا کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو مت دیکھو جو مال مرتبے میں تم سے زیادہ ہوں، ہمیشہ اپنے سے کم مرتبے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تم میں صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور رزق کی تنگی کا شکوہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کر لو۔ تو صحابی رسول نے ایک باپردہ خاتون سے نکاح کر لیا، لیکن حالات جوں کے توں رہے تو وہ صحابی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے حالات تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک شادی اور کر لو۔ یہ سن کر صحابی رسول وہاں سے رخصت ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک نیک خاتون سے شادی کر لی۔ اس بار جس خاتون سے انہوں نے شادی کی وہ کافی مالدار تھیں، جس کی وجہ سے ان صحابی کے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے اور کچھ ہی عرصے میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اس بار جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو وہ کافی خوش تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جائز کاموں میں ہی انسانوں اور انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ روزی رزق میں برکت کے لیے جائز طریقے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا سخت گناہ کا کام ہے۔ لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی رشوت میں دے کر نہ صرف اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں بلکہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں۔ دوستوں، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک انتہائی پر اثر وظیفہ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بس ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک چھوٹی سی آیت پر مبنی ہے جس کو آپ نے وظیفے میں پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ کسی قرآن کے پڑھے ہوئے شخص سے یہ آیت سیکھ لیں تو وہ لوگ بھی وظیفہ آسانی سے کر سکیں گے۔ دوستوں، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی اور نیک کاموں کی عادت ڈالنی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ نوکری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن سوتے رہیں۔ آپ صبح سویرے اٹھیں، چاہے آپ کے پاس نوکری ہو یا نہ ہو، نماز فجر ادا کریں اور کوئی بھی ایک سورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد کم از کم 10 سے 15 تسبیح آپ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس کی پڑھنی ہے۔ دوستوں، اس ترتیب کو شام میں بھی کرنا ہے۔ شام میں بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل اسی آیت مبارکہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز میں اپنی نوکری کے حوالے سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اور دوستوں اس کے علاوہ آپ نے بعد نماز عشاء تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو کر آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں: یا مسبب الاسباب، یا مسبل الاسباب۔ کم از کم آپ نے 1000 مرتبہ یا مسبل الاسباب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اچھی خبر سنیں گے۔ دوستوں، اس دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیں کہ اللہ تمام بے روزگاروں کو ان کی پسند کے مطابق نوکری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔